اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 24 ہے، اور پیش کرنے والے ہیں سید امیر حسین نقوی آف حیدرآباد تھل، ضلع بکھر، پنجاب، پاکستان۔ اور اس ویڈیو میں ہم ریاضی کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے اس کا عنوان ہے ونڈرز آف زیرو، صفر کے عجائبات، صفر کے کمالات، صفر کے عجائبات، ونڈرز آف زیرو۔ دیکھتے ہیں کہ یہ عجائبات کیا ہیں، اور اس میں سب سے پہلا سوال جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ صفر کا مطلب ہے کچھ نہیں، جو کہ عام طور پر لوگ ایسے کہتے ہیں، صفر کا کیا ہے، صفر تو کچھ نہیں۔ حالانکہ ہم دیکھیں گے کہ ایسا کہنا بہت بڑی غلطی ہے، لیکن یہ کہنے سے پہلے ہمیں کچھ اور کہنا پڑے گا تاکہ اس کے حق میں دلیل بھی آ جائے کہ واقعی صفر کو کچھ نہیں کہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفر کیا آئی، گویا جادو کی چھڑی ہاتھ لگ گئی۔ اس جادو کی چھڑی کی بات کرنے سے پہلے اور یہ بتانے سے پہلے کہ صفر کے عجائبات کیا ہیں اور صفر کی اصل حقیقت کیا ہے، اور صفر نہ تھی تو کیا مسئلے تھے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے یہ کیسے اس صفر کا وجود سامنے لایا گیا، اس کی کیسے تخلیق کی گئی، اس کا تصور کیسے پیش کیا گیا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ پہیہ دنیا بدل دینے والے ایجادات میں سے ایک ہے، اسی طرح صفر کے تصور کی تخلیق بھی ریاضی اور سائنس تو کیا تمام علوم میں اس نے آسانیاں پیدا کر کے یہ ایک تہلکہ خیزی کا باعث بنی۔ سب سے پہلے صفر اور اس کی علامت کی تخلیق کا مختلف اور مختصر پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں چیزوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے، چھوٹی بڑی چیزوں سے لے کر جو کہ استعمال ہوتی تھی حساب کتاب رکھنے کے لیے، لکیروں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا، مختلف جانوروں کی اشکال کو حساب کتاب رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب دنیا آگے چلتی گئی اور تہذیبیں کچھ ترقی کرتی گئیں، آگے چل کر 2 10 یا 20 کر کے گننے کا رواج ہوا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسان کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کی ملا کر کل 20 انگلیاں بنتی ہیں، تو اس لیے 10 اور 20 کر کے گننے کا رواج پیدا ہوا۔ حساب کتاب رکھنے کا جو موجودہ نظام ہے وہ تو بہت بعد میں آیا، مگر صفر کے تصور اور اس کی علامت کی تخلیق نے گویا سب کام بہت ہی آسان کر دیے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ لگ گئی ہو۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خطے کے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر صفر کی تخلیق کی اور اس کے لیے مختلف علامتیں بھی استعمال کیں یا تخلیق کی۔ ان تہذیبوں میں خاص جن کا ذکر کرنا چاہیے وہ ہے مصری تہذیب یعنی ایجپشینس کی، سومیرینس کی تہذیب، بابلی یعنی بیبیلون تہذیب، ہندی تہذیب یعنی انڈینس کی، ایرانی، پرشیا کی اور عرب کی تہذیبیں جو ہے وہ اس میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ
it seems that various civilizations invented zero independently, like Egyptians, Sumerians, Babylon, India, Persia, Arabs, etc. Most probably, idea of zero came from Babylon to India, یعنی بابل سے جو کہ گریک کی تہذیب تھی وہاں سے ہندوستان میں آیا. اینڈ فرام انڈیا اٹ وینٹ ٹو پرشیا اینڈ عرب. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا موجودہ نظام جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا میں آگے بھی ذکر کروں گا، اس کو ہندو عربک نیومرل سسٹم کہتے ہیں. ہندو عربک نیومریشن سسٹم یا نیومرل یا ہندسوں کا نظام کہتے ہیں. تو یہ خاص طور پر انڈیا سے جو ہے وہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے لیا، اور اس نے اس زیرو کو اپنے جو اس نے انوینٹ کیا ہے، انوینٹڈ الجبرا اینڈ ہو یوزڈ زیرو ٹو ایکولائز ایکویشنز. It is said that zero and its operations were first defined by a Hindu astronomer and mathematician named Braham Gupta in 628. اور یہ کس نے کہا؟ یہ کہتا ہے بالکل 20ویں صدی کا ایک سوئس کاگنیٹو سائیکالوجسٹ یہ بات کہتا ہے. پھر اسی طرح سے جو فرینچ میتھمیٹیشین تھا جارج ایرفا، ہی اسٹیٹڈ that the concept and understanding of zero as a digit ہندسے کے طور پر صفر کو استعمال کرنا was first given by آریہ بھاٹا، وہ بھی ایک انڈین ہی کی بات کرتا ہے، in his place value system. اس نے جو مقامی قیمت کا تصور دیا تو اس میں اس نے اس کو استعمال کیا. آریہ بھاٹا was born in 476 AD before Christ, after Christ, and he gave the word digit zero or zero symbol for which he became immortal. اسی طرح سے پنگالا an Indian scholar use binary numbers. binary numbers میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں ہم اس ہمارے نظام میں جو ہم استعمال کرتے ہیں 10 کر کے گنتے ہیں، وہاں 2 کر کے گنتے ہیں، تو اس لیے وہاں جو سمبلز استعمال ہوتے ہیں وہ 0 اور 1 ہے. 0 اور 1 سے سارا نمبر کا سسٹم جو ہے وہ بنتا ہے، تو اس کو بائنری نمبرز کہتے ہیں. اینڈ اٹ واز فرسٹ، اور وہ جو پنگالا تھا انڈین اسکالر، اس نے سب سے پہلے سنسکرت کا لفظ زیرو کے لیے استعمال کیا شنیہ. اب بھی انڈینس جو ہے وہ اکثر آپ کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ان کو سنیں گے، شنیہ یا شنیہ. And also gave rules for addition and subtraction using zero. Arya Bhatta, an astronomer and mathematician, used zero in his decimal. اس نے بائنڈری میں کیا، پنگالا نے بائنڈری سسٹم میں کیا، تو آریہ بھاٹا نے اپنے ڈیسیمل سسٹم میں یعنی 10 والے سسٹم میں کیا. اب ہم آتے ہیں کہ اس صفر کے عجائبات ہیں کیا. What are those wonders of zero about which we have to talk here؟ جن کی بات ہم نے یہاں کرنی ہے. سب سے پہلے الف، اعداد کے جو نظام ہم استعمال کرتے ہیں ان بنیادی طور پر 10 حصے استعمال کرتے ہیں ہم، جو کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور صفر ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0. یہ صفر ہی یا زیرو ہی 10واں ہندسہ ہے. اٹ از دا 10th ڈیجٹ. بے، ان 10 ہندسوں کی بنیاد پر اعداد کا نظام جسے کہ ہم اشاری نظام کہتے ہیں، وہی اسی وجہ سے اشاری نظام کہلاتا ہے. یہ 10 یا اشر صفر کے بغیر ظاہر ہے ناممکن ہے. صفر اس میں شامل ہو تو یہ 10 کا نظام بنتا ہے یا اشاری نظام بنتا ہے. گویا ایک مقام یعنی پلیس پر 10 چیزوں کے ہو جانے سے اس سے اگلے بڑے مقام پر لے جایا جاتا ہے. اس طرح انہی 10 ہندسوں کی مدد سے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا عدد لکھا جا سکتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 اکائیوں کی ایک دہائی 10
units is equal to 110. 10 دہائیوں کی کا ایک سینکڑا. 10 tens makes a 100. 10 hundreds make a 1000. 10 سینکڑوں کا 1000. دال صفر بھی اب جہاں وہ مقام پلیس ویلیو کا یا پلیس ہولڈر کا تصور آیا تو وہاں ظاہر ہے کہ صفر بھی پلیس ہولڈر کا کام دیتا ہے. ہر ہندسے کی اپنی قیمت کے علاوہ اس کی مقامی قیمت ہوتی ہے, اس اون ویلیو اینڈ آلسو دا پلیس ویلیو, اور یہ مقام کے مطابق جو پلیس ویلیو ہے, جو مقامی قیمت ہے اس کی, وہ بدلتی رہتی ہے. لیکن صفر ایسا ہندسہ ہے, اس کا یہ ایک اور ونڈر ہے کہ یہ بھی مقام ہولڈر کا کام دیتا ہے, پلیس ہولڈر کا, مگر اس کی قیمت جس مقام پر بھی ہو صفر ہی رہتی ہے. اور اشاری عددی نظام میں 10 یعنی ڈیکا اور 10واں ڈیسی یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. انہی کی بنیاد پر اس نظام کو آگے بڑھایا گیا ہے, یعنی ڈیولپ کیا گیا ہے. 10 یعنی ڈیکا چونکہ بنیاد ہے, اسی وجہ سے 10 یعنی 10 ہندسے یعنی ڈیجٹس استعمال ہوتے ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 0. جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ان 10 در کی گردان سے جو ہمارا عددی نظام ہے وہ آگے بڑھتا ہے. وہی 10 اکائیاں 1 دہائی, 10 دہائیاں 1 سینکڑا, 10 سینکڑے یا 10 100 1000, اور اس کو لکھتے ہیں 10, سینکڑے کو 100, 1000 کو 1000, 10,000 کو 1, اور اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ 4 zeros اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو زیروز بڑھتی چلی جاتی ہیں اس نمبر بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. 10 لاکھ کو 1 ملین بھی کہتے ہیں. تو 10 100 10,000 میں صفروں کی جو تعداد ہے وہ بالترتیب 1 2 3 اور 4 ہے, 1 2 3 اور 4 ہے. صفروں کی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے ان اعداد کو 10 کی قوتوں کے طور پر 10 کی پاور کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے. اور اس قوت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی قوت ہونی چاہیے؟ اس کی بنیاد یعنی 10 کی قوت اتنی لکھی جاتی ہے جتنی کہ اس عدد میں صفروں کی تعداد ہے. اب 10 میں 1 صفر ہے, اس لیے 10 کی قوت جو ہے اس کو 1 لکھا جائے گا. اب ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ 10 is equal to 10 کی پاور 1. 100 ہے تو 100 جو ہے وہ 10 into 10 ہے, تو 2 دفعہ 0 ہیں, یا 2 دفعہ 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا گیا ہے تو 10 کی پاور 2. 1000 میں 10 into 10 into 10 3 zeros ہیں, یا 10 کو 3 مرتبہ آپس میں ملٹیپلائی کیا گیا ہے تو 10 کی پاور 3. اسی طرح سے and so on and so forth. تو جتنی زیروز ہیں اتنے ہی 10 کی پاور کے طور پر اس نمبر کو لکھا جا سکتا ہے. یہ تو ہے اگر صرف جو لیفٹ سائڈ ہے اس پر صرف 1 ہو. 1 کے علاوہ اگر کوئی ہندسہ ہو, جیسے کہ یہ آگے ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے جو کہ 200,000 ہے مثال کے طور پر, یہ 200,000 کو ہم پھر لکھ سکتے ہیں 2 into 100,000, اور 2 into اور 100,000 میں 5 zeros ہیں تو 2 into 10 raised to power 5. جتنی زیروز اتنی اس کی پاور, اور ساتھ وہ جو عددی سر ہے یا کویفیشنٹ نمبر ہے یعنی 2 وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس طرح یہ نمبرز جو ہے یہ انکریز بھی کرتے ہیں تو اسی طرح سے ڈیکریز بھی کرتے ہیں. اگر ہم واپس چلیں تو 1 ملین اور پھر 1 لاکھ اور پھر 10,000 اور پھر 1,000 اور پھر 100 اور پھر 10 اور پھر 0, تو یہ ڈیکریزنگ پاورز بھی اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو ڈیکریزنگ پاورز کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر مثلا m جو ہے نا اس کی m جو ہے نا اس کو 10⁻6 کو m بھی کہتے ہیں گریک لینگویج میں, یعنی اس کی 10⁻5 اور 10 تو 10⁻6 ہے, پھر 10⁻3 ہے, 10⁻3 کو k بھی کہتے ہیں, k means 1000. تو h کا وہ 100 ہو گیا تو 10 کی پاور 2 ہو گیا. اور اسی طرح سے da یعنی ڈیکا 10 ہے 10 کی پاور 1,
لیکن اگر وہ 10 سے کم ہو، اگر نمبر 10 سے جو ہے نا وہ اسی طرح سے یہ رول نمبر کیا ہو گیا کہ 6 5 4 3 2 1 نمبر جو ہے وہ ڈیکریز کر رہے ہیں. تو اب اگر جو ہے نا وہ صرف 1 ہے تو 1 کو ہم 10 کی پاور 0 لکھ سکتے ہیں. تو 10 کی پاور 0 کا مطلب ہے 1 سے پھر نیچے ہوگا، 1 سے چھوٹا ہے 0. اور اگر اے کوئی نمبر ہو اور اے ریز ٹو پاور ایم کو اے ریز ٹو پاور ایم سے ڈیوائڈ کریں تو 1 آتا ہے. ظاہر ہے کسی بھی نمبر کو اسی نمبر سے ڈیوائڈ کریں تو 1 آئے گا. تو اسی کو ہم لکھ سکتے ہیں اے ریز ٹو پاور ایم مائنس ایم اور ایم مائنس ایم مین 0. تو اس کا مطلب ہے اے ریز ٹو پاور 0 از اکول ٹو 1. تو یہ ایک اور ونڈر آ گیا کہ ایک کوئی بھی نمبر ہو اس کی پاور اگر 0 ہو تو وہ 1 کے برابر ہوتا ہے. 10 ٹریلین ہو نمبر اور اس کی پاور 0 ہو تو وہ 1 آئے گا. جتنا بھی بڑے سے بڑا عدد ہو. سو دس از another ونڈر آف 0. یہ ایک اور عجوبہ ہے اس 0 کا جو اس 0 کو حاصل ہے. اور اسی طرح اے ریز ٹو پاور 0 1 آ گیا. پھر اسی طرح سے پاورز کم ہوتی جائیں گی تو -1 -2 -3 ڈیسی سینٹی ملی مائکرو جو ہے نا مائکرو میں بھی کئی چیزیں ہیں جیسے سائنس میں وائرسز ہیں یا بیکٹیریا ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں یا کئی جو ہیں انسیکٹس ہیں ان کا اگر سائز معلوم کرنا ہو تو مائکروز میں اس معلوم کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی نمبر جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہو، میں اس میں لاسٹ میں جاتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوانٹٹی مثال کے طور پر ایسی ہو کہ 0 0 پھر 000 پھر 000 پھر 081 اور یہ کیا ہے 0.0 000 081 اگر یہ ہے اور اس کو جو ہے ڈیسیمل سسٹم میں لکھنا ہے 10 کی پاورز میں لکھنا ہے تو اسی نمبرز کو یہ 8 یہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ یہ 8 ہے اور 8 کی پاور 8 into 1 multiplied by 10 raised to power 9. اگر نمبر جو ہے وہ 0 سے بڑے ہوں اگر 1 سے بڑے ہوں تو پھر تو پاور پازیٹیو آتی ہے. اور اگر جو ہے 0 سے بہت چھوٹے ہوں جیسے 0.00000 بہت ہی مائکرو ہے تو اس میں بھی وہی زیروز کی تعداد یعنی جتنے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد جتنے ہندسے ہیں ڈیجٹس ہیں اتنی ہی اس کی جو ہے وہ پاور آ جاتی ہے. تو اب ہم ایک دفعہ پھر ایک اور ونڈر کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی ہندسے کے بائیں طرف جتنے بھی صفر لگائیں عدد وہی رہتا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو ہے جتنے بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نمبر لگاتے جائیں اس کی پاور جو ہے وہ 1 کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 لگا دیں تو وہ نمبر وہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اسی کے رائٹ سائڈ پہ لگائیں تو جو ہے نمبر کئی گنا بڑھتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر 3 کے لیفٹ سائڈ پہ 0 لگائیں تو 3 ہی رہے گا. 7 کے لیفٹ سائڈ پہ 0 لگائیں تو 7 ہی رہے گا. 9 کے لیفٹ سائڈ پہ 0 لگائیں تو 9 ہی رہے گا. مگر اسی 3 کے رائٹ سائڈ پہ 0 لگائیں تو 30 ہو جائے گا. 7 کے رائٹ سائڈ پہ 0 لگائیں تو 70 ہو جائے گا. 8 کے رائٹ سائڈ پہ 0 لگائیں تو 80 ہو جائے گا. 9 کے رائٹ سائڈ پر 0 90. اگر یہی جو ہے 3 کے رائٹ سائڈ پر 2 zeros ہو تو 300 ہو گیا. 7 کے رائٹ سائڈ پر 2 0 ہو تو 700 ہو گیا. اگر یہی 8 کے رائٹ سائڈ پر 3 zeros ہیں تو 8000 ہو گیا. تو دیکھیں جتنی zeros ہیں اتنی ہی اس کی جو ویلیو ہے نمبر کی وہ بڑھتی. بڑے سے بڑے عدد کو بھی 0 سے ضرب دیں. اب یہ ایک اور ونڈر آ گیا. نیکسٹ ونڈر کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دیں تو وہ 0 ہو جاتا ہے، اس کو 0 کر دیتا ہے. اسی طرح سے کسی بڑے سے بڑے عدد سے ایک 0 کو تقسیم کریں تو 0 ڈیوائیڈڈ بائی اینی نمبر از ایکول ٹو اگین 0. چاہے جتنا بڑے سے بڑا ہو جتنا چھوٹے سے چھوٹا ہو، اگر 0 کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 0 آئے گا. کسی عدد میں 0 ایڈ کریں یا کسی عدد میں سے 0 سبٹریکٹ کریں، جمع یا منفی کریں، اگر 0 تو وہ وہی رہتا ہے. اب اسی طرح سے
جو زیرو ہے یا صفر ہے وہ مثبت، پازیٹیو اور منفی نیگیٹو اعداد کا حد فاصل کا بھی کام دیتا ہے. اور اگر سائنس میں جائیں تو یہ زیرو جو ہے، زیرو از اے فریزنگ پوائنٹ، نقطہ انجماد ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جدید ٹیکنالوجی ہے، اس میں صفر اور ایک نے انقلاب پیدا کر دیا ہے. زیروز یوز ان ماڈرن ٹیکنالوجی، کیوں کہ زیرو اور ون، وہی جو بائنری کوڈ ہے، وہ زیرو اور ون والا جو اس انڈین اسکالر نے استعمال کیا تھا، بائنری سسٹم، اور اس میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن اور نمبر لکھنے کا طریقہ بتایا تھا، وہی اسی زیرو اور ون پہ آ گئے ہیں. اسی زیرو اور ون کو جو اگر آپ جو ہے نا پازیٹیو چارج، نیگیٹو چارج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی زیرو اور ون کو آپ سارا کوڈ کے یا لینگویج کے طور پر، یہ بائنری کوڈ جو ہیں دے ڈینوٹ ٹیکسٹ، computer processes instructions or any other data that uses a symbolic system. Symbolic system میں کیا ہے؟ 0 1 0 1 0 1. Most modern computers use binary language or instructions، ہدایات یا زبان. Also when strong data on CDs، DVDs، Blu-ray discs is stored، تو وہاں بھی یہی کوڈنگ اور symbolic language. This symbolism is also used in long distance telephone calls over various mobile networks، جو ہم اور آپ سب استعمال کرتے ہیں، جس پر میں اس ویڈیو کو بھی پیش کر رہا ہوں. اب آپ نے دیکھا کہ صفر کے کیا ونڈرز ہیں، اور صفر کا مطلب یہ لینا کہ یہ کچھ نہیں، بہت بڑی غلطی ہے.